व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में कुर्बानी के मसाइल और उनका हल लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुर्बानी के चंद मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और अपनी कीमती राय से कमेंट के ज़रिए से ज़रूर मुत्तला कीजिए। और अगर आप भी कोई मसला पूछना चाहें तो ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। एक सवाल है, किस किस जानवर की कुर्बानी हो सकती है? ये बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मालूमाती सवाल है कि हम किस किस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। आया कि हर हलाल जानवर की कुर्बानी हो सकती है या कुर्बानी के लिए चंद मखसूस जानवर हैं जिनको ज़बह करने का, कुर्बान करने का शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। तो हर जानवर की कुर्बानी, जितने भी हलाल जानवर हैं, हर हलाल जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। कुर्बानी के लिए 3 किस्म के जानवर जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं, ये ख़ास किए गए, इनकी इजाज़त है, इनका इज़्न है। वो 3 किस्म के जानवर कौन से हैं? ऊँट, गाय और बकरी। ऊँट, गाय और बकरी, ये 3 ऐसे जानवर हैं जिनको कुर्बानी के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने, शरीयत ने हमें इजाज़त दे रखी है। इसके अलावा जितने भी हलाल जानवर हैं, आप उन हलाल जानवरों को बिलाशुबा खा सकते हैं, मगर उनको बतौर कुर्बानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन मोहतरम, अगर किसी के ज़हन में ये बात आए कि मैंने ऊँट, गाय और बकरी की बात की, इसमें भैंस आ जाती है, ये भी इन्हीं जानवरों में शुमार है, इन्हीं की किस्म है, तो इसका क्या बनेगा? क्या ये हलाल होगी या नहीं? और छतरा और दुम्बा, ये भी बकरी के किस्म में आते हैं, तो क्या इनकी कुर्बानी भी होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल, जो भैंस है वो गाय की मिसल है, इसलिए उन दोनों को एक ही शुमार किया है। इसी तरह छतरा, दुम्बा, इसे बकरे में शुमार किया है, ये बकरे की किस्म है। लिहाजा ऊँट, गाय और बकरी की कुर्बानी यही कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी हलाल जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। इसी तरह अगला एक सवाल है, क्या नर और मादा या खस्सी और गैर खस्सी के हुक्म में कोई फ़र्क है? एक ही हुक्म है, कोई फ़र्क नहीं, सबकी कुर्बानी हो सकती है। यानी नर और मादा में अगर कोई ये पूछना चाहे, भाई नर और मादा जानवरों में से कुर्बानी किसकी अफजल है, तो दोनों ही की अफजल है, दोनों ही बेहतर है, दोनों ही जायज़ है। हाँ, उनमें अगर आप तफरीक करना चाहें, वाज़े करना चाहें भी किसकी ज़्यादा अफजल है, तो उसका मैं एक तरीका अर्ज कर देता हूँ। नर और मादा में से अफजल कौन सा है? दोनों में देखें, जिसकी कीमत आला हो और जिस जानवर का गोश्त ज़्यादा लजीज हो या मिकदार में, वज़न में ज़्यादा हो, इन खसाइस को अगर आप देखेंगे, खूबसूरती में ज़्यादा हो, कीमत में ज़्यादा हो, वज़न में ज़्यादा हो और लज्जत में ज़्यादा हो, इन 4 खसाइस की बिना पर
آپ نر اور مادہ میں تفریق کر سکتے ہیں۔ اگر کسی میں یہ خصائص پائے جا رہے ہیں تو پھر وہ زیادہ افضل ہوگا، وہ نر ہو یا مادہ ہو، اس کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی ایسی خاص طور پر وضاحت قرآن و حدیث نے نہیں کی کہ کیا افضل ہوگا۔ بس یہ چیزیں شرعاً آپ دیکھ لیجئے، ان میں جس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ زیادہ افضل ہوگا۔ اب اسی طرح وحشی جانور، یہ حلال جیسے نیل گائے وغیرہ اور ہرن، کیا ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی نہیں۔ ناظرین محترم، یہ وحشی گائے جیسے نیل گائے دریاؤں میں یا یہ جنگلات میں پائی جاتی ہیں، یہ حلال ہے، بالکل سیم گائے اور بھینس ہی کی مثل ہے، مگر ان جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ کھانے میں ویسے ذبح کرنے میں حلال ہے، مگر قربانی کے لیے جائز نہیں، اور ہرن بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ لازماً دیکھنا چاہے، بھئی ایسا ہو، مثال کے طور پر ہرن جو ہے یہ اس نے گھر میں پالتو رکھ لیا، اب اگر ہرن تھی مادہ، اس کے اوپر بکرے نے ملاپ کر لیا اور ان میں بچہ جنا، تو کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس معاملے میں مادہ کو دیکھا جائے گا، یعنی ماں کو دیکھا جائے گا، اور ماں کی نسبت سے اس جانور کی قربانی کی جائے گی۔ یعنی اگر ہرن مادہ ہے اور اس پر بکرے نے ملاپ کیا تو پیدا ہونے والے بچے کو مادہ سے نسبت دی جائے گی، یعنی ہرن ہی قرار دیا جائے گا، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر بکری پر ہرن نے ملاپ کیا تو اس جانور کو جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ماں کی نسبت اس کو قرار دیا جائے گا، یعنی وہ بکری ہی ہے۔ اب اسی طرح اگلا سوال ہے، قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ اب یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، اسے ذہن نشین کر لیجئے اور اسے ہمیشہ یاد رکھیے۔ اب اگر قربانی کے جانور کی عمر کا بندے کو علم نہیں ہوگا تو وہ کس طرح جانور کو خرید سکے گا اور کس طرح قربانی کے لیے کوئی جانور مختص کر سکتا ہے؟ تو آئیے ناظرین محترم، میں آپ کو چھوٹے بڑے یہ 3 قسم کے جو جانور قربانی کے لیے جائز قرار دیے گئے، ان تینوں کی عمریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اونٹ جو ہے یہ 5 سال کا ہو، یعنی اونٹ کی عمر جو ہے یہ 5 سال کی ہو تو یہ قربانی کے لیے جائز ہوگا۔ اب اس سے اگر 1 دن بھی عمر کم ہوگی تو قربانی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور گائے جو ہے یہ 2 سال کی ہو، اس کی عمر بھی اگر 1 دن بھی کم ہوئی تو قربانی پر جائز نہیں ہے۔ اب بکرے کی عمر جو ہے وہ 1 سال کی ہونی چاہیے، یعنی مکمل سال بھر کا ہو، اگر سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، اور بکرا جو ہے وہ 1 سال کا۔ اگر اس سے زیادہ عمر ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو ناظرین محترم، اگر عمر زیادہ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی عمر زیادہ ہو تو افضل ہے، کم ہوگی تو پھر قربانی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگلا ایک سوال ہے، کیا دمبا اور بھیڑ بھی 1 سال سے کم عمر کے ہوں تو قربانی جائز ورنہ نہیں؟ ناظرین محترم، دمبا یا بھیڑ کا بچہ، اس کی عمر کا تعین اگرچہ یہ ہم نے اسے بکرے کی مثل میں ابھی آپ کو بتایا، اور
شریعت نے اور کتب فقہ میں یہی درج ہے کہ یہ بکری کی مثل ہے، مگر عمر کے لحاظ سے بکرے کی مثل نہیں ہے۔ دمبا اور بھیڑ کا بچہ جو ہے اسے عمر کے لحاظ سے 6 ماہ کا بھی قربانی کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر دمبا اور بکرا جو ہے وہ 6 ماہ کا ہو، صحت مند ہو، تو اسے قربانی کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اگلا ایک سوال ہے، گائے میں حصہ کی قربانی افضل ہے یا تنہا بکرے کی؟ اس میں آپ یہ خیال رکھیں گے، اگر بکرے اور گائے کے ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، قیمت یکساں ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا جس کا گوشت زیادہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر گوشت میں ایک جیسا ہو تو پھر جس کا گوشت زیادہ لذیذ ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اب بھیڑ کی قربانی افضل ہے یا مینڈے کی؟ اگر دونوں کی قیمت ایک ہی جیسی ہے اور گوشت بھی برابر ہے تو دونوں ہی کی قربانی یکساں ہے، ورنہ جس کا گوشت قیمت یا لذت زیادہ ہو وہ افضل قرار دیا جائے گا۔ دمبے کی قربانی افضل ہے یا دمبی کی؟ یعنی دمبے اور دمبی، نر اور مادہ میں کس کی قربانی زیادہ فضیلت والی ہے؟ ان میں بھی وہی اصول یاد رکھیں جو اوپر بھیڑ کے سلسلہ میں نے عرض کیا، یعنی ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ جس کی قیمت زیادہ ہو یا وزن زیادہ ہو یا جس کے گوشت میں لذت زیادہ ہو وہ زیادہ افضل قرار دیا جائے گا۔ بکری افضل ہے یا بکرا؟ اگر بکرا خصی ہے تو بکرا افضل ہے، ورنہ بکری افضل ہے۔ اب اسی طرح ناظرین محترم، اونٹ کی قربانی افضل ہے یا اونٹنی کی؟ اگر گوشت اور قیمت میں برابر ہو تو مادہ کی قربانی زیادہ افضل ہے، یعنی وزن میں بھی برابر ہے، قیمت میں بھی برابر ہے، تو پھر دونوں میں سے اونٹنی کی، مادہ کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ گائے کی قربانی افضل ہے یا بیل کی؟ تو اگر گوشت اور قیمت میں برابر ہے تو گائے کی افضل ہے، مادہ کی افضل ہے۔ اگر قربانی کے جانور میں عیب ہو تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔